علم ایک سمندر ہے، بے شک. تو علم کے اندر آپ کو بھی کبھی کبھار کوئی کنڈی پھنس جاتی ہے، متاثر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو پھر کبھی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے آپ کو بھی؟ اگر آتی ہے تو کس سے رہنمائی لیتے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، فوق کل ذی علم علیم، ہر بندے کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان، ہم تو بہت چھوٹے لیول کے طالب علم ہیں دین کے، یہ کیوں نہیں، یہ کیسی بات ہے، بڑے بڑے علماء جو جید علماء ہیں وہ کسی مسئلے پہ پھنس جاتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو آج ایک بات کہہ دوں کہ ہر عالم کا شاذ موقف بھی ہوتا ہے، یعنی پھنسا ہوتا تو شاذ ہوتا ہے نا، یعنی اس کی انفرادی رائے ہوتی ہے اس بارے میں. تو جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پھر ہم سوال کس سے کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایک مجموعہ ہے العلماء کا، جس کی سرپرستی مفتی عبدالستار حماد صاحب، مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب، حافظ شریف صاحب. جب کبھی ہمیں مسئلہ آتا ہے ہم ان علماء سے رجوع کرتے ہیں، اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوا ہے ہم اپنے موقف سے رجوع کر لیتے ہیں ان کی رہنمائی کے بعد. کبھی ابتسام صاحب سے بھی اپنی رہنمائی لی؟ ابتسام بھائی اور میں تو خود مل کے سمجھے ان علماء سے رہنمائی لیتی ہے. میرے تو ابتسام بھائی کے جو ہیں آپس میں آپ سمجھ لیں ذہنی ہم آہنگی بہت زیادہ ہے، نیچرلی قدرتی بات ہے کہ اکثر اوقات ہمارا موقف سیم ہوتا ہے. میں بھی ان سے رہنمائی لے لیتا ہوں جب کبھی ایسا مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات. اچھا، علامہ ابتسام صاحب بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتے ہیں ارادتاً نیتاً، باقی اللہ جانتا ہے، جو بالکل ظاہراً ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ واقعی اندر سے بڑے وہ مخلص ہیں، وہ چاہتے ہیں، لیکن وہ الیکشن لڑتے ہیں، وہ ان کو شکست ہو جاتی ہے. تو کیا کبھی مایوسی نہیں ہوئی، یا کون ان کو حوصلہ دیتا ہے کہ نہیں پھر لڑو پھر لڑو پھر لڑو؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کا خاصہ بنایا ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ کئی مرتبہ ہمارے دل جو ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. ابتسام بھائی کو میں نے کہا کہ حافظ صاحب، لوگ اہل حدیث ہونے کے باوجود اتنا بڑا حلقہ 4 لاکھ اہل حدیث ووٹر انہوں نے ووٹ نہیں دیا، مایوسی مجھے ہو گئی. آپ صاحب نے کہا یہ ہمیں اس لیے تھوڑی لڑے ہیں جیتنے کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے، ان کے لیے آزمائش ہے. بنیادی طور پہ وہ ہار جیت سے قطع نظر نظام مصطفیٰ کے لیے لڑتے ہیں، اس لیے وہ مایوس نہیں ہوتے، بالکل بھی مایوس نہیں ہوتے. الیکشن جس دن ہارے ہیں اس دن ان کا ارادہ میں نے پھر لڑنا ہے. اگر تو دنیاوی کوئی ان کی نظر میں مقصد ہو تو شاید مایوس ہو جائیں. اگرچہ دینی ورکر بھی یعنی ہم جیسے لوگ بھی کچھ کہتے ہیں، آپ صاحب ووٹ آپ کو انہوں نے 3-4 لاکھ اہل حدیث جس حلقے میں 1000 سے زیادہ مسجدیں، وہاں سے آپ نے 12-14 ہزار ووٹ لیا انہوں نے، تو یہ تو بہت کم ہے. تو یہ آپ صاحب لیکن اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ان کا جذبہ اور بلبلہ تازہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کی خاطر مذہبی جماعتوں کے پلیٹ فارم پہ الیکشن جیتا جائے. ورنہ جو سیاسی جماعت، اگر الیکشن جیتنا مقصد ہوتا نا ان کا صرف، تو وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ٹکٹ لے کے الیکشن جیت جاتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں اس کی کیا وجہ ہے کہ تصویریں آپ لوگوں کے ساتھ اور ووٹ کے انگوٹھے کی لکیریں کسی اور کے ساتھ، یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میرا خیال میں یہ علاقائی سیاست ہمارے معاشرے میں ایسی رائج ہو گئی ہے کہ لوگ، ابھی ہم نے تربیت نہیں کی، یہ بھی ایک بات ہے. عوام بنیادی طور پہ ہمیں ویلکم بھی کرتی ہے، جلسے جلوس بھی کرتی ہے، دیدہ دل فراش راہ بھی ہے، پلکیں بھی بچھاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، پھولوں کے ہار بھی ڈالتے ہیں. لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے، ووٹ وہ اس کو دیتے ہیں جو ان کے تھانے کچہری کا کام کرتا ہے. بنیادی طور پہ یہ علاقائی اور سیاست کی بات ہوتی ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کی یا مسلک کی ہم نے یہ تربیت اور ٹریننگ نہیں کی کہ آپ نے اسلام کے نام پہ ووٹ دینا ہے. وہ گلی کی نالی پہ، عدالت پہ، تھانے کچہری کی سیاست پہ ووٹ دینے کا کلچر پنجاب میں عام ہے. یہ کلچر بہرحال میں کہتا ہوں، یہ دیوبند کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں یہ کلچر رائج کیا کہ اسلام کے نام پہ ووٹ دینا چاہیے، تو وہ دیتے آئے. ہم اس تربیت کو کرنے میں ناکام ہو گئے، ہم نے اپنے ووٹ بینک کو بذات خود سیاسی جماعتوں کے پلڑے میں ڈال دیا. اگر ہم اس ووٹ بینک کو صرف اسلام اور مسلک کے نام پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات نہیں ہے کہ کھڑا نہیں ہوگا، کھڑا ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ حشام لاہی صاحب. جی ناظرین، اور بھی اگر آپ کوئی کویسچن وغیرہ کرنا چاہیں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی لمحہ بلمحہ ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے. انشاءاللہ بڑا مزہ آیا، مجھے تو بہت مزہ آیا اور دل کو روحانی سکون بھی ملا. اور خصوصی دعا کیجیے گا ابتسام لاہی ظہیر صاحب، جو کہ نظام مصطفیٰ کے لیے بھی لڑتے ہیں، ہر میدان میں وہ لڑتے ہیں، بے لوث لڑتے ہیں، پلے سے خرچنے والے وہ انسان ہیں. تو ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت والی طویل زندگی دے اور ہمارے سروں پہ وہ قائم رہیں. اور اسی طرح مسٹر لو